میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ مہران گیٹ، کیا نواز شریف نے پیسے لیے تھے نہیں لیے تھے؟ کیا اس سے پیپلز پارٹی کا کوئی پولیٹیکل فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا پی ٹی آئی ایگزونریٹ ہوتی ہے؟ کیا جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا یا پی ایم ایل نون کو؟ یہ باتیں تو ہر ٹاک شو پہ آج کل آپ سنتے ہی آ رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج شو شروع کرنے سے پہلے ہم نے جو ہے چند باتوں پہ ڈسکشن ہماری ہو پائی اپنے گیسٹ کے ساتھ، جن کو ہم ابھی انٹروڈیوس بھی کرائیں گے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس شو کو بات تو ہم وہی اسی موضوع پہ کریں گے، لیکن ایک زاویہ جو ہے، ایک انالیسس جو ہے اس کی تھوڑی سی مختلف رکھی جائے اور اس بات کو سمجھا جائے کہ ہم اس نہج کیسے پہنچے، اور یہ جو ایک کانٹیکسٹ ہے ان کا بھی جو الزام لگا رہے ہیں، ان کا بھی جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اس کیس سے، اور ان کا بھی جو قصوروار نظر آ رہے ہیں اس وقت، اور پھر سپریم کورٹ کے رول کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آخر یہ ججمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی آ سکتی ہے، اور پھر جس طرح کی بھی آئے گی اس کے کیا دور رکس نتائج ہو سکتے ہیں سیاست پہ، کسی خاص سیاسی شخصیت پہ، کسی خاص سیاسی پارٹی پہ، اس پہ بھی بات کریں گے۔ توقعات ہیں، بہت ساری توقعات ہیں پاکستان کی عوام کو اپنی سپریم کورٹ سے۔ یہ توقعات کیا ہیں؟ کیا یہ پوری ہو سکیں گی؟ فوج کا رول کیا بالآخر، آئی ایس آئی کا رول بالآخر جو ہے اب ڈیفائن ہونے جا رہا ہے، جو کہ تحریر تو ہوا ہی ہے آئین میں، لیکن اگر ایک ججمنٹ کے ذریعے اس کو جو ہے ڈیفائن کر دیا جائے اور اکاؤنٹیبلٹی آئی ایس آئی کی جو ہے اس کا کوئی پروسیجر اگر بیان کر دیا جائے، تو میرے خیال سے پارلیمنٹ اور پولیٹیشینز اور ایگزیکٹو کے ہاتھ مضبوط ہو سکتے ہیں کہ وہ آئینی ڈھانچے میں آئی ایس آئی اور فوج کو ڈالے، اور ان کے بھی میرے خیال سے ریپوٹیشن میں اور رتبے میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ عوام اپنی فوج سے محبت تو کرتی ہے لیکن ان کو آئین کے دائرے میں دیکھنا چاہتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ ہارون رشید صاحب، جو کہ ایک بہت ہی سینئر تجزیہ نگار ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہارون صاحب، اگین میں نے یہی ذکر کیا کہ شو سے پہلے آپ سے کچھ بات کیونکہ ہو پائی تھی، تو ایک تھوڑا سا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس شو میں اس کو ڈیٹیلڈ طرح سے انالائز تو کریں ہی، ان زاویوں سے اس بات کو دیکھیں، کنسیپچولی دیکھیں، انٹلیکچولی دیکھیں کہ یہ ایکچولی اس نہج ہم پہنچے کس طرح، اور اب ہم جانا ہمیں کہاں ہے، اور کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ نے ویور تک پہنچانی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے لیکن آپ اس بات کا تعین کر سکیں کہ سپریم کورٹ نے اس لمحے، یعنی اس مہینے اس کیس کو اتنے سالوں کے بعد کیوں چھیڑا، پھر کیوں اس کو اٹھایا؟ پھر آپ کا کیا خیال؟ یہ اس لیے چھیڑا کہ یہ تاثر بہت گہرا ہو گیا تھا کہ ایک ہی پارٹی ہدف ہے، حکمران جماعت ہدف ہے، صدر زرداری ہدف ہے، گیلانی ہدف ہے، اور پیپلز پارٹی ٹارگٹ ہے۔ اس پہ پریشر بلڈ کرنا شروع کیا میڈیا نے اور معترضین نے، اور پھر عمران خان اس میں کود گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا کیوں نہیں نوٹس لیا جاتا۔ پھر اس میں اور حوالہ دیا جاتا تھا کہ حدیبیہ پیپر مل ہے، پھر اسٹے پہ حکومت چل رہی ہے پنجاب کی۔ تو ہمارے جج حضرات جو ہیں، تمام احترام کے باوجود، یہ پچھلی عدالتوں سے تو بہت بہتر ہے، مگر یہ میڈیا کا کافی اثر قبول کرتے ہیں، پبلک سینٹیمنٹ کا کافی اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ کرنا پڑا، میرا نہیں خیال ہے کہ عدالت ایسا چاہتی تھی، اب حالات کے دباؤ نے ایسا کر دیا ہے، اور سیاست میں حالات کا دباؤ ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ حالات کا دباؤ اور دھارا کس طرف جا رہا ہے، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ سر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کیونکہ ہماری عوام یہ نہیں سمجھتی کہ عدلیہ کا کام جوڈیشل ریویو ہے آف ایگزیکٹو ایکشن، اور ایگزیکٹو ایکشن ظاہر ہے حکومت وقت کا ہوتا ہے، تو چیک اینڈ بیلنس حکومت وقت کی پاور پہ رکھنا اس کا جو ہے اولین فریضہ بن کے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے اپوزیشن تھوڑی نیگلیکٹ ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہونی چاہیے، ظاہر ہے قانون یکساں ہے سب کے لیے، تو پھر آپ کا کہنا یہ درست ہے کہ یہ تاثر کو ڈسپیل کرنے کے لیے اب سپریم کورٹ نے اس کیس کو اٹھایا ہے۔ اب سر، اس کیس کی سماعت جس طرح چل رہی ہے اور جو انفارمیشن سامنے آ رہی ہے، عوام کی کیا توقعات ہے کہ اس کیس میں کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جس کے کوئی دور رکس نتائج بھی ہوں؟ میرا خیال ہے جو بالکل عام آدمی ہے وہ اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا کہ نواز شریف کے لیے کیا نتیجہ ہوگا، جاوید ہاشمی صاحب کے لیے کیا ہوگا، اور زرداری صاحب کے لیے کیا ہوگا۔ وہ ایک سخت غصے اور صدمے کی حالت میں اسے لوٹا جا رہا ہے اور اس کا مال کھا لیا جاتا ہے، وہ اسے بھوک اور بے روزگاری اور بدامنی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ تو ہر ظالم کا احتساب چاہتا ہے، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب جمہوریت آتی ہے، جو پہلی دفعہ اب آ رہی ہے،
اگرچہ یہ NRO کے تحت الیکشن ہوئے اور امریکیوں نے اس میں فنڈنگ بہت کی اور انفلوئنس بہت کیا، لیکن جب میڈیا آزاد ہو گیا، اب آپ اپنی بات کہنے کے لیے بنیادی طور پر تو آزاد ہیں، اور عدالتیں آزاد ہوں گی، اگر چاہیں تو انصاف کر سکتی ہیں، اور سول سوسائٹی متحرک ہو گئی، تو پھر یہ تصادم ہوتا ہے، جیسے زیر زمین پلیٹیں ہیں وہ حرکت کرتی ہیں تو جغرافیہ بدل جاتا ہے، سونامی اٹھتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چیزیں جو ہیں وہ بدلنے لگتی ہیں۔ یہ جمہوریت سٹیبلٹی کی طرف اس وقت جاتی ہے جب اس کشمکش کے بعد آخر کار تمام ادارے اپنی حدود میں چلے جاتے ہیں۔ یہی امریکہ کی تاریخ ہے، یہی برطانیہ کی، یہی فرانس کی، ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ یہ ایک فلوئڈ سچویشن ہے، اس سے ہم اس سچویشن کی طرف جائیں گے جہاں عدالتیں اپنے دائرہ کار میں ہوگی اور فوج بھی ایک دن اپنے دائرہ کار میں ہوگی، خواہ کتنا ہی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی ہو، اور میڈیا بھی اپنی حدود میں ہوگا، آزاد ہوگا لیکن اپنی حدود میں ہوگا۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ اس کیس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ فوج اور ISI کو اپنے حدود اور آئینی حدود میں ہم پائیں گے اس کیس کے بعد، آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گا؟ اس میں فوج پہ پریشر آئے گا، فوج پہ پریشر، یہ کیس اور کچھ اور کیس، اور عوام کا واویلا اور سیاسی جماعتوں کا اور سول سوسائٹی کا۔ جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، یہ کوئی سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، یہ کوئی سیاسی جماعتیں نہیں۔ سیاسی جماعت وہ ہے جو نچلی سطح تک منظم ہو، جس کی اپنی تشکیل جمہوری ہو، جو کوئی مقاصد کے لیے کام کر رہی ہو۔ یہ کسی مقاصد کے لیے کام نہیں کر رہی، یہ زرداری کے اقتدار کے لیے، اس سے پہلے بے نظیر کے اقتدار کے لیے تھی، بھٹو کے اقتدار کے لیے تھی، نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف کے اقتدار کے لیے ہے، اس سے پہلے ایوب خان کے اقتدار کے لیے کسی اور کے لیے تھی مسلم لیگ، ANP عبدالغفار خان کے خاندان کے لیے ہے، MKM الطاف حسین کے لیے ہے، عمران خان کے لیے ہے، PTI بنیادی طور پر اس کی جیب میں پڑی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتا ہوں کہ وہ دیانتدار آدمی ہیں، انہوں نے خدمت بڑی کی ہے، لیکن عمران خان کی پارٹی ہے، کپتان کی پارٹی، قوم کی ابھی نہیں بنی ہے، شاید بن جائے۔ ہارون رشید صاحب، ٹھیک، آپ کی جو انالیسس کے اندر آپ نے جمہوری تشکیل ہوگی سیاسی جماعتوں کی، جمہوری تشکیل ہونی چاہیے، فوج اپنی حدود میں رہے، بالکل، اور عدلیہ اپنے فیصلے کرے، اور میڈیا بھی کسی ضابطۂ اخلاق کا پابند ہو۔ میڈیا یہ نہیں ہے جس کی چاہے پگڑی اچھال دے اور جس کو چاہے جس کا بائیکاٹ کر دے۔ آپ کو پتہ ہے کل ہمارے بھی کام نہیں ہے کہ آپریٹ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوا کہ کل ایک بڑے معتبر ٹی وی نے یہ خبر نشر کی کہ گجر خان میں جو عمران خان کا جلسہ ہو رہا ہے وہ شاید ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ پرویز مشرف کی کانسٹیچوئنسی، پرویز اشرف کی کانسٹیچوئنسی ہے، وہاں لوگ ہی نہیں آئیں گے۔ یعنی پرویز اشرف کوئی ابراہم لنکن ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ ناراض ہو گئے کہ ان کی کانسٹیچوئنسی میں عمران خان جلسہ کیوں کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی پراپر تردید نہیں کی۔ پھر میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کل انفلوئنس استعمال کیا گیا، پیسے برتے گئے اور اس جلسے کو ایک منفی تاثر دینے کی کوشش کی، حالانکہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ وہ گجر خان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اس سے 1/3 سامعین بھی کبھی وہاں جمع نہیں ہوئے۔ تو یہ میڈیا بھی اپنی حدود سے متجاوز ہے، میڈیا اپنی حدود سے، عدالتیں بھی تجاوز کرتی ہیں۔ صحیح ہے ہارون رشید صاحب، دیکھیے میڈیا پوری دنیا میں اپنے حدود سے آگے جاتا ہے، لیکن پورے جب آپ اس کی پوری کلیکٹیو کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک بیلنس ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک رائٹ ونگ ہوتا ہے اور حد سے زیادہ رائٹ ونگ ہوتا ہے تو ایک لیفٹ ونگ ہوتا ہے اور حد سے زیادہ لیفٹ ونگ ہوتا ہے، اور یہ پھر ایک ہجوم کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بیلنس سامنے آتا ہے جو پاکستان میں آج کل سامنے نہیں آ رہا۔ آپ کی بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہارون رشید صاحب، یہ اگر مہران گیٹ پہ واپس آئیں اور آپ حدود کا تعین کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، جوڈیشل ایکسیس کی بات ہوتی ہے، بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن جوڈیشل ایکسیس کی بات ہوتی ہے کہ جی یہ جوڈیشری جو کام کر رہی ہے، بالخصوص جو پارلیمان کے حوالے سے کام کر رہی ہے، وہ شاید اس کی اپنی جو حدود ہیں، جو اپنی انسٹیٹیوشنل باؤنڈریز ہیں، اس سے آگے جا رہی ہے۔ لیکن سر پھر یہ ایک ایسے کور مسئلے پہ آتی ہے، ایک ایسے کیس پہ آتی ہے جو کہ ایک دہائی سے پڑا ہوا ہے، جس کا کھلنا جو ہے وہ نامناسب، ایک عامر کے دور میں نامناسب نہیں، بلکہ اس کو آپ توقع بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب ایک ایسا وقت آتا ہے جب کہ چیف جسٹس صاحب کے بھی آخری لیگ ہے ان کی ٹینیئر کا، جبکہ آرمی چیف کا بھی آخری لیگ ہے ٹینیئر کا، جبکہ DG ISI ابھی ان اسٹیٹ آف فلکس ہیں، اور جب حکومت کا بھی آخری لیگ ہے۔ یعنی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب سارے ادارے میلیبل ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کیس کا سنا جانا اور سارے لوگوں کو، جتنے بھی زندہ ہیں اس کے اندر جو ملوث ہیں اور زندہ ہیں، ان سب لوگوں کو ٹاسک لینے کی کوشش کرنا، آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس وقت اگر لوہا گرم ہوا ہے کبھی پاکستان میں درستگی کی طرف جانے کے لیے، تو اس وقت گرم ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آدمی اپنے منصوبے بناتے ہیں، خدا کی اپنی تدبیر ہوتی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو حسن نیت کے ساتھ کوئی ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم جان لیتے ہیں جب وہ کر رہے ہوتے ہیں۔
بہت سے لوگ پاپولیرٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پاور انٹاکسیکیشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہیرو بننے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. مطلب چیف جسٹس کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے کہ وہ صدر بننا چاہتے ہیں. 3 واقعات ہیں جس پہ مجھے بڑا صدمہ ہو. میں آپ کے سوال کا فی الحال جواب نہیں دے رہا. یہ جو ابھی صاحبزادے کی شادی جس طرح انہوں نے کی، جس طرح ایک ڈسٹرکٹ جج کے خلاف ایک دفعہ انہوں نے تقریری کر دی اور ہال بروک سے وہ ملے، انہیں بھی تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اب آ کے انہوں نے نوٹس لیا تو عوامی دباؤ کے تحت لیا ہے، اگرچہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے اور پچھلی عدالتوں سے بہرحال وہ بہتر ہے. یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا آخری نتیجہ یہی ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا. یہ جب جن بوتل میں سے نکل آتا ہے، جس کو ہم سلطانی جمہور کہتے ہیں، جمہوریت کہتے ہیں سادہ الفاظ میں، اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ اشرافیہ کو اپنی حدود میں سمٹنا پڑتا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور بالآخر ہر شخص اپنے کیے کی سزا پاتا ہے. بات ذرا لمبی ہو رہی ہے مگر آپ مجھے اجازت دیں. مجھے یاد نہیں آ رہا کتنا عرصہ گزر گیا ہے، میں انگریزی ادب کا طالب علم نہیں ہوں، کہ شیکسپیئر نے جو وہ ڈرامے لکھے تھے ان سب میں ایک مرکزی نقطہ ہے: چالاکی سے، عیاری سے، طاقت سے، ایکسپلائٹیشن سے ایک آدمی اقتدار حاصل کرتا ہے اور وہ اقتدار خیرہ کن ہوتا ہے، ہاتھ حاصل کرتا ہے، لیکن پھر آخر میں وہ کہیں مرا پڑا ہوتا ہے یا جیل خانے میں ہوتا ہے. اور سیزر کی لاش پہ کھڑے ہو کے اینٹونی کہتا ہے کہ آل دائی گریٹنس، all thy trumps glories and trumps are shrunk to this little measure. یہ ہے تمام خیرہ کن فتوحات کا انجام. مرنا تو ان کو ہے سب کو، ایک کو نہیں سب کو. امریکہ سے پیسے لیے، حکومت میں کاروبار کیا، خزانے کو لوٹا، پولیس کو پولیٹیسائز کر دیا، جرائم کیے اور پارسا بن کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں اور سرمن ہمیں دیتے ہیں. یہ سارے تقریباً سب کے سب یہ جو ہیں جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں. انہوں نے ایجنسیوں سے پیسے لیے ہیں. بھٹو بھی فوج کی گود میں پروان چڑھا اور نواز شریف بھی فوج کی گود میں پروان چڑھا. اور فوج کو کیا حق تھا کہ مداخلت کرتی، اور ایجنسیوں کو کیا حق ہے کہ سیاست میں سفارائی کریں. ان کے حق کا جو روٹ نکالا جاتا ہے ہارون صاحب، ان کے حق کا جو روٹ نکالا جاتا ہے وہ آپ کی پہلی بات پہ تنقید کرتے ہوئے نکالا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ہیں، ان کی ڈیموکریٹک روٹس ہی نہیں ہیں. ہارون صاحب، یہ شاید آپ تھوڑا میرے خیال سے تھوڑے کرٹک ہیں یا تھوڑے سے زیادہ آپ سینکلی اس کو دیکھ رہے ہیں سر، کیونکہ ان کی روٹ ہے ڈیموکریسی میں، اور ڈیموکریسی میں جہاں اوپر طاقت چلتی ہے وہاں نیچے طاقت چلتی ہے. یعنی پورے ایک گلی کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن گلی کے 2-3 طاقتور ان کے ضرور ساتھ ہوں گے. کراچی میں MQM کے ساتھ ہوں گے، پنجاب کے اندر PML نون PMLQ کے ساتھ ہوں گے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے، خیبر پختونخوا میں ANP کے ساتھ ہوں گے. لیکن ایک سیاسی نظام کو محض ایک خاندان کے ارد گرد ریولیوٹ کرنا ناممکن ہے انلیس ان کے نیچے محض اور خاندان ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. میرا اشارہ اس طرف سر کہ یہ محض ان کی خرابی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کی ہر لیول پہ خرابی کے تحت آپ کو اوپر ایسے حکمراں ملتے ہیں. لہٰذا ان کو آپ اس طرح ڈیورس تو نہیں کر سکتے فرام دا باڈی پالیٹکس. میرا خیال ہے آپ نے بہت اچھا، میرا خیال ہے میرے کہنے کے لیے آپ نے بہت کم گنجائش چھوڑی ہے. جس معاشرے کی ساخت میں، تانے بانے میں ویلیوز کی کمی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا تھا جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے ہی تمہارے حاکم ہیں، تمہارے اعمال بھی وہی ہیں جو تمہارے اعمال ہیں. جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہم بھگتتے ہیں، یہ سزا ہے ہمارے لیے. اور مجھے اس کے لیے معاف کیا جائے، بھٹو ہمارے لیے ایک سزا تھا، ایوب خان بھی ہمارے لیے ایک سزا تھا. قائد اعظم کے بعد جتنے لوگ آئے اور پھر فوجی حکومتیں ہمارے لیے سزا تھی، مشرف ہمارے لیے سزا تھا. یہ زرداری صاحب ہماری سزا ہے. ہم اندھے گونگے بہرے بن کے دیکھ رہے ہیں نارو ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ مینپولیٹ کر رہا ہے. تو پھر ثواب کیوں ملے گا سر ہمیں؟ پھر ہمیں عمران خان کیوں ملیں گے؟ کیا کیا ہم نے؟ پھر ہم کوشش کریں گے. اس کو ایک حدیث کوالیفائی کرتی ہے. دیکھیے ایک حدیث اس کو کوالیفائی کرتی ہے، بالکل واضح کر دیتی، کوئی ایمبیگوٹی رہتی نہیں ہے. فرمایا جب تم برائی کو روکو گے نہیں، روکنے کا مطلب یہ نہیں میں کلاڑا لے کے کھڑا ہوں، پوری سچی بات کروں جو میرا فرض ہے، جو آپ کا بھی فرض ہے، ہم سب کا ہے. جب تم برائی کو روکو گے نہیں اور بھلائی کی ترغیب نہیں دو گے، تم پر بدترین لوگ مسلط کیے جائیں گے، وہ تمہیں سخت ایذا دیں گے اور اس وقت تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. تو اصول کیا ہوا؟ اصول یہ ہوا کہ برائی کو روکنا ہوگا، جتنی استطاعت ہے اتنا سچ بولیں، اس کے مکلف ہیں آپ، اور بھلائی کی ترغیب دیں. کیا میڈیا میں یہ لوگ کر رہے ہیں؟ کیا سیاست میں یہ لوگ کر رہے ہیں؟ آپ کی بات جو آپ نے تجزیہ کیا اس سے مجھے اتفاق ہے بالکل، کہ معاشرہ جو ہے اس کی کوئی ویلیوز نہیں. میں مل جاتا ہوں جا کے عمران خان کے ساتھ اس خیال سے کہ کل وہ آئے گا تو مجھے سینیٹر بنا دے، مجھے MNA بنا دے، میرے پاس اختیار ہو اور میں اسے بینیفٹ کروں. تو
تو میں ایک اور مجرم ہوں. بہت ہارون صاحب یہ تو آپ کل کی امید رکھ کے اگر ملتے ہیں تو آپ پھر بھی نیک نیت ہے سر. آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح طول پکڑا ہے ان کے ساتھ اور کم صاف, پہلے سفید تو پھر تھوڑا کم سفید, پھر اب آف وائٹ نما لوگ ہی جوائن کر رہے ہیں نا سر. جیسا پاکستان ویسے اس کے لوگ, جتنی طاقت آپ پکڑیں گے اتنے آپ کے لوگ جو ہیں وہ ڈائلیوٹ ہوتے جائیں گے. دیکھیے میں نے تو اس سے کہا کہ بھائی مجھ سے آج پوچھا گیا تھا کہیں, میں نے کہا مجھ سے پوچھتا تو نہ شاہ محمود کو لیتا نہ آصف احمد علی کو لیتا, فواد کی تو بات ہی کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ طاقت تو اس کی نوجوان تھے, اسے ان کی ضرورت تو نہیں تھی. وہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں وہ لیڈر اس کے ارد گرد جمع ہو گیا, اس کو سمجھانا شروع کیا کہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. او بھائی ہو سکتا ہے, اللہ کی مرضی سے ہوگا. اگر آپ ہائی مارل گراؤنڈ نہیں ہوا تھا ہوا ہے نا, تاریخ میں ایک دفعہ نہیں, تاریخ میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ ہوا ہے. سر آپ کی بات سن کے عمران خان 16 سال تو باہر ہی بیٹھا رہا نا ڈریسنگ روم میں. میری بات سن کے کامیاب ہوا. اب میں اس پہ سنکی نہیں ہوں نہ میں جذباتی ہوں. میری بات سنی تو کامیاب ہوا. میں نے اس سے کہا تھا کہ ہر آئیڈیا جو نیک نیتی کے ساتھ لیا جائے, اس کے ساتھ کون تھا میں کہنا نہیں چاہتا تھا, اس کے ساتھ میں تھا اور سیف اللہ نیازی تھا, اور کوئی آدمی اس کے ساتھ نہیں تھا. باقی کہانیاں ہیں. ہم تھے جو کھڑے رہے اور ہم ایک اصول کے لیے کھڑے رہے. مجھے پاور شیئر نہیں کرنی تھی. میں نے اس سے کہا کہ اگر محمد علی جناح کی طرح خلوص سے پالیٹکس کرو گے, خدا تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور میں نے اس کا پریکٹیکل ساتھ دیا. ہارون رشید صاحب, پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں اور یہی اچھے برے جیسے بھی یہ لوگ ہیں, انہوں نے جو ہے الیکشن جیتنے ہوتے ہیں. اب یہ حقیقت بدل تو سکتی ہے لیکن اس میں اتنا وقت لگے گا کہ خان صاحب کی پتہ نہیں کیا تو سر ایسا نہیں ہے, کسی کی زندگی کا نہیں پتا, لیکن خان صاحب اور کتنا انتظار کرتے ہیں. ایسا نہیں سر, یہی اچھے برے لوگوں سے ہمیں سلوشن نکالنا پڑے گا, لوگ تو نہیں بدل جائیں گے. اور مجھے اجازت دیجیے بھائی, آپ کی بات جو ہے ایک بظاہر بڑی منطقی بات ہے. دیکھیے دو آپشنز ہیں, ایک ہے کامیاب ہو جائیں گے, ایک ہے ناکام ہو جائیں گے. خدا نے یہ آپشن ہمارے لیے نہیں رکھا, ہمارے لیے ایک آپشن رکھا سیدھے راستے پر چلو. ایک لکیر کھینچی, رسول اللہ نے کہا یہ صراط مستقیم ہے, باقی سب غلط راستے ہیں. ٹیپو شہید ہو گیا, امام حسین شہید ہو گیا, ٹیپو سلطان کیا, امام حسین شہید ہو گیا. امام حسین کامیاب ہے, یزید تو کامیاب نہیں ہے. دیکھیے ناکامی کوئی خطرناک چیز نہیں ہے, کمپرومائز خطرناک ہے. عمران خان کے بارے میں اب بھی میرا خیال ہے کہ ٹکٹیں ٹھیک دے گا, کم از کم 90-95% ٹھیک دے گا. اور محمد علی جناح کے پاس کیا تھا یار, اور صلاح الدین ایوبی کے پاس کیا تھا اکا کی جنگ ہارنے کے بعد. ابراہم لنکن کو تو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا. جب آپ کھڑے رہتے ہیں, امریکہ کی آپ تاریخ پڑھیں تو پہلے کتنے ان کے پریزیڈنٹس ہیں جو لوئر مڈل کلاس سے آئے ہیں اور ہائی مارل گراؤنڈ پر رہے ہیں ساری زندگی, اور کسی نے پیسہ نہیں بنایا ہے اور جمہوری تشکیل کیا معاشرے کی. غنڈوں کی قوم تھی, بھاگے ہوئے لوگوں کی قوم تھی. اگر عمران خان ہائی مارل گراؤنڈ پہ رہتا ہے, اگر ہائی مارل گراؤنڈ پہ رہے, یہ لیڈروں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بھاگ گئے تھے 2002 میں, پھر بھاگیں گے اگر اس پہ برا وقت آیا. کھڑا تو ورکر رہے گا, کھڑا تو ووٹر رہے گا, اور خدا کی رحمت شامل حال ہوتی ہے جب آدمی کی نیت ٹھیک ہو. اسٹریٹجی یس, لیکن کمپرومائز نہیں. ہارون صاحب ایک میرے خیال سے بریک کی طرف جائیں گے. سر بریک کے بعد آپ نے شیکسپیئر کا حوالہ دیا, مجھے آپ سے جارج اورویل کے بارے میں پوچھنا ہے. اینیمل فارم لکھی تھی انہوں نے بھی ایسی ایک انقلاب کی بات کری تھی. سارے جانور مل کے اپنے جو حاکم ہوتے ہیں, جس کا فارم ہوتا ہے, اس کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں, اس کو نکال دیتے ہیں فارم میں سے. اس کے اوپر مجھے آپ سے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 ویورز, facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ اس شو کو دیکھ سکتے ہیں, اس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں, اور ہارون صاحب کی باتوں سے آپ اختلاف کرتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں, آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک.